میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ ایک انجینئر کو نوکری نہ ملی تو اس نے کلینک کھول لیا اور باہر لکھا 300 روپے میں علاج کروائیں، شفا نہ ہو تو 1000 روپے واپس کروں گا۔ ایک آدمی نے سوچا کہ 1000 روپے کمانے کا اچھا موقع ہے۔ وہ کلینک آیا اور کہا، مجھے کسی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر، باکس نمبر 22 میں سے دوائی نکالو اور اس کے 3 قطرے پی لو۔ مریض، یہ کیا؟ یہ تو پیٹرول ہے۔ ڈاکٹر، مبارک ہو، آپ کو ذائقہ محسوس ہو گیا، لاؤ 300 روپے۔ مریض کو غصہ آیا۔ کچھ دن کے بعد وہ پھر آ گیا کہ اب ڈاکٹر سے پیسے واپس لینے ہیں۔ مریض، ڈاکٹر صاحب میری یادداشت کام نہیں کرتی۔ ڈاکٹر، باکس نمبر 22 میں سے دوائی نکالو اور 3 قطرے پی لو۔ مریض، لیکن اس میں تو پیٹرول ہے۔ ڈاکٹر، مبارک ہو، آپ کی یادداشت بھی واپس آ گئی، لاؤ 300 روپے۔ اس بار مریض غصے سے پاگل ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر سے پورے پیسے کرنے کے چکر میں ڈاکٹر کی کلینک پر آیا۔ مریض، ڈاکٹر صاحب میری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر، اس کی دوائی میرے پاس نہیں ہے، یہ لو 1000 روپے۔ مریض، یہ تو 500 روپے کا نوٹ ہے۔ ڈاکٹر، مبارک ہو، آپ کی نظر بھی واپس آ گئی، لاؤ 300 روپے۔ 18 سے 60 سال تک اکثر پاکستانیوں کا ایک ہی ڈائلاگ ہے، اپنا ٹائم آئے گا، اور پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ رشتہ داروں کو بلا لیں، ان کا ٹائم آ گیا ہے۔ ہم پاکستانی گفٹ لے کر شکریہ نہیں بولتے، ہم گفٹ لے کر کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت تھی۔ یہ کس کا بابو میرے پیج کے باہر منہ پھلا کر بیٹھا ہے، تھانا بھی نہیں تھا رہا ہے، برائے مہربانی جس کا ہے وہ لے جائے بیچارہ۔ شادی میں گیا، فلمی سین ہو گیا، لڑکی کے دوپٹے میں واچ اٹک گئی۔ میں نے سوچا آخر کار وہ وقت آ ہی گیا۔ اتنے میں میرے کانوں میں کرخت آواز ٹکرائی، بھائی اندھے ہو کیا؟ میرا شیفون کا دوپٹہ خراب کر دیا۔ افریقہ میں کالے شوہر نے اپنی کالی بیوی کو کالی رات میں کالے سمندر کے پاس بیٹھے بڑے پیار سے پوچھا، ڈارلنگ بیٹھی ہو یا چلی گئی؟ اللہ آپ کو اتنی خوشیاں دے جتنی اس خرگوش کو گاجریں دی ہیں۔ بیوی مائکے جاتی ہے اور مزے لینے کے لیے شوہر کو میسج بھیجتی ہے، میری محبت کو اپنے دل میں ڈھونڈ لینا، اور ہاں آٹا اچھی طرح گوندھ لینا، مل جائے اگر پیار تو کھونا نہیں، پیاز کاٹتے وقت بالکل رونا نہیں، مجھ سے روٹھ جانے کا بہانہ اچھا ہے، تھوڑی دیر اور پکاؤ، آلو ابھی کچا ہے، مل کر پھر خوشیوں کو بانٹنا ہے، ٹماٹر ذرا باریک ہی کاٹنا ہے، کیسی لگی ہماری غزل بتا دینا، نمک کم لگے تو ملا لینا۔ شوہر کا سپر رپلائی، تمہاری ادا تو دل کو بھا گئی، تمہاری جاتے ہی پڑوسن کھانا پکانے آ گئی۔ سقراط کہتا ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو صبح کو بہت دیر سے اٹھتا تھا، والدہ کو میری اس عادت سے سخت نفرت تھی کیونکہ وہ مجھے ایک بہت بڑا تاجر دیکھنا چاہتی تھیں۔ ایک دن مجھے ایک استاد کے پاس لے کر گئیں تاکہ وہ مجھے صبح اٹھنے کے فوائد بتائے۔ اس استاد نے کہانی کے ذریعے مجھے موٹیویٹ کرتے ہوئے کہا، 2 پرندے تھے، ایک صبح جلدی اٹھ کر کیڑے مکوڑے تلاش کر کے پیٹ بھرتا تھا اور دوسرا دیر سے اٹھتا تھا، اس لیے کوئی کیڑا مکوڑا رینگتا ہوا نہ ہوتا کہ وہ کھا سکے۔ یہ کہانی سن کر استاد نے سقراط سے فیڈ بیک لیتے ہوئے پوچھا، اس کہانی سے آپ نے کیا سمجھا؟ سقراط بولے، جو کیڑے جلدی اٹھتے ہیں وہ جلدی کھائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں کسی کا رنگ زیادہ سفید ہو تو پہلا سوال یہی کیا جاتا ہے، آپ پٹھان ہیں؟ نہیں
اچھا، پھر کشمیری ہوں گے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں.